الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 36واں درس ہے۔ پچھلے کئی دروس میں ہم نے قیام اللیل یعنی رات کی نماز کا سلسلہ اور اس کی اہمیت دیکھی۔ نفل نمازوں میں ایک نماز صلاۃ الضحیٰ بھی ہے، جس کو عام طور سے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز وہ نماز ہے جو دن کے ابتدائی حصے، شروع والے حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کا حکم کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے شریعت میں؟ یہ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز یہ مستحب ہے۔ حدیثوں سے نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت افضل نماز ہے اور مستحب نماز ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں چاشت کی نماز کا وقت سورج نکلنے اور بلند ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے کچھ پہلے تک رہتا ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، نکل گیا، تھوڑے وقت کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ، اور ظہر کی نماز جب تک شروع نہیں ہوتی اس سے تھوڑا پہلے یہ رہتا ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار یہ بتائی ہے کہ سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد سے شروع ہو کر ظہر کی تقریباً 10 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ سورج اگر طلوع ہو چکا ہے تو 15 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک یہ پورا وقت کس کا ہوگا؟ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ اس درمیان کبھی بھی انسان چاہے چاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا افضل وقت کون سا ہے، کون سے وقت پڑھیں تو زیادہ فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو افضل وقت اس کا یہ ہے کہ اسے اس وقت پڑھا جائے جب سورج کی تپش خوب بڑھ جائے، سورج کی تپش حرارت خوب بڑھ جائے۔ کبھی کبھی سورج کا جب روشنی ہوتی ہے تو کچھ روشنی ٹھنڈی لگتی ہے، اتنی گرم نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا سا اور اوپر جب سورج ہوتا ہے تو اس کی تپش میں اضافہ ہوتا ہے، حرارت بڑھتی ہے۔ تو جب سورج کی تپش بڑھ جائے تب اس کو پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز، اوابین کس کو کہتے ہیں؟ کثرت سے اللہ کی طرف لوٹنے والے انسان کو اوابین کہتے ہیں۔ تو صلاۃ الاوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے سورج کی گرمی سے تپنے لگیں، جب اونٹ کے بچے سورج کی گرمی سے تپنے لگیں۔ عرب میں اونٹ ہوتے تھے، اونٹ کے جو بچے ہوتے تھے جب وہ دھوپ میں بیٹھتے تو جب سورج کی گرمی بڑھتی تو وہ اپنے خر کو، اپنے پاؤں کو اٹھانے لگتے تھے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ سورج کیا ہو گیا ہے، گرم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب زمین کی گرمی تیز پڑنے لگتی ہے تو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ ترمدو، یعنی سورج کے جو اونٹ کے جو بچے ہیں وہ اپنے پیروں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ الاوابین۔ اوابین کس کو کہتے ہیں؟ جو بار بار اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں کہا ہے۔ علماء نے اس وقت کی مقدار یہ بتائی ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر ظہر تک کے وقت کا 1/4 گزر جانے کے بعد، یعنی دن کے 1/3 حصے پر یہ افضل وقت شروع ہوتا ہے، یہ افضل وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنی پڑھنا ہے ہمیں چاشت کی نماز؟ تو ظہر کی جو نماز ہے، چاشت کی جو نماز ہے، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ کم سے کم انسان کو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں غسل فرمایا اور 8 رکعتیں پڑھی صبح کے وقت۔ یہی چاشت کے وقت آپ نے غسل کرنے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی ہے؟ 8 رکعت پڑھی ہے۔ 2 رکعت کی اپنی دلیل ہے، اور 8 رکعت اس سے بھی ثابت ہوا کہ 8 رکعت پڑھیں گے۔ لیکن کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز یعنی چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتے۔ کتنی رکعت پڑھتے؟ 4 رکعت پڑھتے۔ اور پھر کہتی ہیں اور جتنا اللہ چاہتا اتنا زیادہ پڑھ لیتے،
جتنا اللہ چاہتا اتنا زیادہ پڑھ لیتے. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی پڑھتے جاتے ہیں. لیکن 4 رکعت کے بارے میں ذکر کیا کہ 4 رکعت پڑھتے. تو یہ دونوں دلیل کو سامنے رکھ کر تو یہ بعد والی جو دلیل ہے اس سے علماء نے کہا کہ حد نہیں کوئی, اور ام ہانی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 8 رکعت پڑھتے تھے. تو زیادہ 8 ہے, 8 پڑھ لیا جائے, اور کوئی 2 پڑھنا چاہتا 2 بھی پڑھ سکتا ہے. 2 کی دلیل بھی موجود ہے, اور لیکن زیادہ تر 8 رکعت زیادہ تر علماء نے یہ کہا ہے. کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے سنت سمجھ کر. تو بہرحال آج ہم نے چاش کی نماز کے بارے میں دیکھا کہ چاش کی نماز کیا ہوتی ہے, اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا ہے, اور اس کا حکم کیا ہے یہ بھی بتایا گیا, ساتھ ہی ساتھ اس کا وقت کب سے کب تک یہ بھی بتایا گیا. تو اس نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, حدیث میں کیا کیا باتیں ہیں اس بارے میں ہمیں بتائی گئی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے اور ہم اس کا اہتمام کر سکیں. اگلے درس میں انشاءاللہ بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.